الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ آپ اس بیان میں کئی سوالات کے جوابات بھی پائیں گے جو اکثر حضرت امیر معاویہ پر کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اس بیان کی ابتدا میں ایک بہت ہی پیارے واقعہ سے کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، یعنی اکثر لوگ آیا کرتے تھے قبول اسلام کے لیے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے۔ جب حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو صحابہ اکرام نے ان سے بتایا کہ آپ کی آمد، آپ کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی دے دی تھی، یعنی میرے آقا نے 3 دن پہلے ہی اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے دربار میں تشریف لائے تو میرے آقا نے بے حد شفقت فرمائی۔ میرے آقا نے ان کے ساتھ بے حد شفقت فرمائی، یہاں تک کہ میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا، اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا اور ان کو اپنے قریب میں بٹھایا
اور صرف قریب میں ہی نہیں بٹھایا بلکہ میرے آقا نے منبر اقدس سے جو ہے منبر اقدس سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں چند کلمات بھی ارشاد فرمائے اور برکت کی دعا فرمائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت سیدنا وائل بن حجر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، میرے آقا کی دعائیں لے لیتے ہیں، اور میرے آقا نے منبر سے تعریفی کلمات بھی ان کے بارے میں فرما دیا۔ اب معاملہ آتا ہے ان کی قیام کا، یعنی وہ کہاں پر قیام کریں گے، کہاں پر رکیں گے، کہاں پر رہیں گے۔ اور جو قیام گاہ تھی وہ میرے آقا کے گھر سے یعنی مسجد نبوی سے تھوڑی دور پر تھی، قیام گاہ تھوڑی دور پر تھی۔ تو اب قیام گاہ تک پہنچانے کے لیے جو ہے میرے آقا نے ایک قریشی نوجوان کو اس کام پر لگایا کہ تم جو ہے حضرت سیدنا وائل بن حجر کو قیام گاہ تک پہنچا کے آؤ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، یعنی جو پہنچانے کے لیے نوجوان جا رہا تھا وہ بھی سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیضیاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج میں ذرہ برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی۔ میرے آقا کی قربت اس کو حاصل تھی، میرے آقا سے اس نے تربیت حاصل کی تھی، تعلیم حاصل کی تھی، تو میرے آقا کی قربت کی وجہ سے اور میرے آقا کی تربیت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے سرداروں والی بات جو ہے ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان جو ہے فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر جو ہے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان جو ہے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ سیدنا وائل بن حجر اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی پر چل رہے تھے، اور وہ نوجوان جو ہے پیدل چل رہا تھا۔ مگر اس وقت کا جو موسم تھا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے جو ہے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر سے کہا، گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں۔ یعنی گرمی کی وجہ سے جو ہے اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاؤں جو ہے اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے، آپ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیجئے، سوار کر لیجئے۔ سیدنا وائل بن حجر نے صاف انکار کر دیا، سیدنا وائل بن حجر نے صاف انکار کر دیا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا، کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے، یعنی جب آپ اونٹنی پر مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھاتے ہیں اور میں پیدل چل رہا ہوں اور گرمی اس قدر ہے کہ میرا پاؤں جو ہے اب اندر سے جلنے لگا ہے، تو آپ اپنا جوتا ہی مجھ کو دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا، تم
ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو، میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل کا اظہار کیا، نہایت تحمل کا اظہار کیا، اور زبان سے بھی جوابی کارروائی نہ کی، یعنی نہ آپ نے کوئی ایسی حرکت کی اور نہ زبان سے ہی آپ نے کچھ کہا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ کون قریشی نوجوان؟ جو پیدل چل رہا تھا۔ ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر اسی قریشی نوجوان کے پاس آئے جو کہ اب گورنر بن چکا تھا، تو وہ قریشی نوجوان حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے نہایت احترام سے پیش آیا، نہایت احترام سے پیش آیا، اور ماضی کے یعنی پچھلے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان؟ اس نوجوان قریشی نوجوان نے کہا کہ اے سیدنا وائل بن حجر، میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا، اور زمانے جاہلیت کا رواج وہی تھا۔ یعنی سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ میں اس وقت جب ہماری اور آپ کی یہ بات ہوئی تھی، میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا، دائرہ اسلام میں نیا نیا داخل ہوا تھا، اس لیے میں اسلامی تعلیم سے واقف نہیں تھا، بلکہ اس وقت زمانے جاہلیت میں جو رواج چل رہی تھی، میں اس رواج کے حساب سے آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا جو میں نے کیا وہ زمانے جاہلیت کے حساب سے میں نے کیا تھا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے، یعنی جو اس وقت اس قریشی نوجوان نے آپ کے ساتھ اخلاق پیش کیا تھا وہی اسلام کا طریقہ تھا۔ اور حضرت سیدنا وائل بن حجر اسی قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا۔ یعنی حضرت سیدنا وائل بن حجر اس ماضی والے واقعے پر آپ پچھتا رہے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کو اسلامی طریقے کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، اسلامی تعلیمات سے ابھی آپ زیادہ واقف نہیں ہوئے تھے، نئے نئے آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ نوجوان جو نوجوان قریشی نوجوان تھا وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں برابر اٹھنے بیٹھنے والا تھا، تو اس نے اسلامی طریقہ پیش کیا، اور حضرت وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلامی تعلیمات زیادہ ان کو حاصل نہیں تھی، تو انہوں نے زمانے جاہلیت کے جو اس وقت کے رسم و رواج چل رہے تھے اس حساب سے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ مگر جب
حضرت سیدنا وائل بن حجر کو اسلامی تعلیم حاصل ہو گئی تو آپ اس پچھلے واقعے پر پچھتانے لگے اور آپ نے کہا کہ کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ قریشی نوجوان کون تھے جنہوں نے اس طریقے سے بردباری پیش کی، اس طریقے سے اخلاق پیش کیا، مصیبتوں کو برداشت کر لیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، مگر نہ عمل سے کوئی جواب دیا اور نہ زبان سے کوئی جواب دیا۔ یہ کون سی شخصیت تھی؟ یہ کون قریشی نوجوان تھا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب دیکھو اس واقعے سے ہم اور آپ کو سبق کیا حاصل ہوا؟ اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عفو و درگزر سے کام لیں۔ اس واقعے سے یہ ہم اور آپ کو سبق ملا، درس ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اب یہاں سے آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے معاویہ ہے، معاویہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، خبردار شیطان یہ وسوسہ جو ہے نہ ڈالے کہ لغت میں تو معاویہ کا معنی درست نہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ اب کبھی کبھی جو ہے اگر ہم غفلت کریں گے تو شیطان ہمارے دلوں میں جو ہے یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ معاویہ لفظ کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے کہ معاویہ کے لفظ کا جو معنی ہے اور اس کے بارے میں شیطان ہمارے دل میں وسوسہ نہ ڈال سکے۔ تو اب سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ لغت میں جو ہے معاویہ کے اچھے معنی بھی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا معنی لغت کے اندر اچھا نہیں ہے، اچھے معنی بھی لغت کے اندر موجود ہیں۔ جیسے معاویہ کا ایک معنی ہے بہادر اور بلند آواز۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اچھے معنی ہیں، بہادر بھی اچھا معنی ہے، بلند آواز بھی اچھا معنی ہے۔ تو اب شیطان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات پیش کرے کہ معاویہ کا معنی لغت کے اندر اچھا نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ لغت کے اندر معاویہ کا معنی اچھا بھی ہے، اور دوسری بات یہ بتائیں کہ اگر معاویہ کا معنی جو ہے اچھا نہیں ہوتا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کسی کا نام جو ہے
کسی کے نام کا معنی جو ہے درست نہیں ہوتا تھا تو میرے آقا جو ہے اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک کے اندر کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ میرے آقا نے نام کو بدلا ہے۔ کس بنا پر؟ نام کے معنی جو ہوتے تھے وہ درست نہیں ہوتے تھے، تو درست نہ ہونے کی وجہ سے میرے آقا نے کئی صحابی کا نام ہی بدل دیا ہے۔ تو اگر اب معاویہ کا معنی اچھا نہ ہوتا تو میرے آقا ضرور جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بدل دیتے۔ اب اور آگے دیکھیں، لیکن معاویہ وہ خوبصورت نام ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ہے کئی مرتبہ ادا ہوا۔ میرے آقا نے معاویہ کا لفظ کئی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے۔ اسی نام سے پکار کر حضور نے حضرت امیر معاویہ کو دعا سے نوازا، یعنی معاویہ لفظ پکار کے میرے آقا نے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو دعا سے نوازا اور اسے تبدیل نہ فرمایا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ واضح ہو گیا کہ یہ معاویہ لفظ ایسا ہے جو میرے آقا کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ادا ہوا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی نام کو صحابی رسول سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس میں جو ہے لغت نہیں دیکھی جاتی، یعنی اگر کوئی نام صحابی رسول سے نسبت رکھنے لگے تو اب نسبت دیکھی جائے گی، لغت کا معنی نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ نسبت کی برکت جو ہے پانے کے لیے وہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا نام ہے جو کسی صحابی کا ہے اور آپ اپنی اولاد کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ معنی کو نہ دیکھیں بلکہ نسبت کو دیکھیں۔ اگر آپ نسبت کو دیکھ کر اپنی اولاد کا نام جو ہے اس صحابی رسول کے نام پر رکھیں گے تو آپ کو یقیناً جو ہے برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اب تو اور ہی واضح ہو گیا کہ اگر ایک صحابی کا نام ہوتا تو ہو سکتا ہے چھپ جاتا، مگر حضرت علامہ بدر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ 20 سے زیادہ صحابی کے نام جو ہے صحابہ اکرام کا نام معاویہ تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کسی بھی صحابی کا نام میرے آقا نے جن کا نام معاویہ تھا نہیں بدلا، تو معلوم یہ ہوا کہ معاویہ کا معنی بھی درست ہے اور رکھنے والا بھی برکت پائے گا اگر کوئی معاویہ حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب مطلقاً معاویہ بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو سفیان ہوتے ہیں۔ جب مطلقاً معاویہ بولا جاتا ہے تو اس سے حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہے، ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کا لقب جو ہے ناصر لدین اللہ، آپ کا لقب ناصر
لدین اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور ایک لقب ناصر لحق اللہ، ناصر لحق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کے مددگار۔ اور بھی آپ کے کئی القابات ہیں، مگر زیادہ مشہور جو ہے ناصر لحق اللہ جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ولادت جو ہے بعثت مبارک سے 5 سال قبل، بعثت مبارک سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول جو ہے زیادہ مشہور بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی پیدائش 5 سال قبل بعثت مبارکہ سے، اور تقریباً عیسوی سن کے حساب سے جو ہے 604 عیسوی بنتا ہے۔ اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے عبد مناف پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ میرے آقا کے دادا ایک گزرے ہیں جن کا نام ہے عبد مناف، تو حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب جو ہے عبد مناف پر جو ہے جا کر مل جاتا ہے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں، والد کی طرف سے 5ویں پشت میں، اور ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں، حضور کے نسب میں آپ کے چوتھے دادا عبد مناف سے مل جاتے ہیں۔ ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں، اور والد کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں میرے آقا کے چوتھے دادا عبد مناف سے جو ہے آپ کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے۔ تو اب جس سے ظاہر ہوا کہ آپ نسب کے لحاظ سے حضور کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں، یعنی سلسلہ نسب ملنے کی وجہ سے یہ چیز واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میرے آقا کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ اب وہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ نے کب اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں حضرت مفتی احمد یارخا علیہ الرحمہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں اسلام لائے۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے دن جو ہے 6 ہجری میں اسلام کو قبول کیا، مگر مکہ والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے۔ اپنے قبول تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی کر لیا تھا، مگر آپ نے اپنے اسلام کو جو ہے ظاہر نہیں کیا۔ اور ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن حضرت امیر معاویہ نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا، یعنی آپ نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے دن، اور ظاہر کب کیا؟ فتح مکہ کے دن۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، انہوں نے ظہور ایمان کے لحاظ سے کہا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام جو ہے فتح مکہ کے دن قبول کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انہوں نے جو ہے ظہور اسلام کے لحاظ سے یہ چیز کہی ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن
مگر صحیح جو ہے وہ یہی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن جو ہے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ کے والدین کے بارے میں ان کا تعارف سن لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو سفیان ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو سفیان ہے، اور والدہ صاحبہ کا نام جو ہے حضرت ہند ہے، حضرت ہند ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ کے والدین، حضرت امیر معاویہ کے والدین جو ہے فتح مکہ کے دن 8 ہجری مطابق جو ہے 629 عیسوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ نے صلح حدیبیہ کے دن آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور اپنے اسلام کا ظہور جو ہے، اظہار جو ہے آپ نے فتح مکہ کے دن کیا۔ اور آپ کے والدین یعنی حضرت ابو سفیان نے بھی فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اور آپ کی والدہ صاحبہ نے یعنی حضرت ہند نے جو ہے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کے والدین بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب دیکھو اور آگے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو ہے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ حضرت ابو سفیان جو ہے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد، یعنی جب ابو جہل جو ہے مر گیا غزوہ بدر میں، تو اس کے بعد جو ہے تمام قبائل یعنی حضرت ابو سفیان کے قبیلے والوں نے اور تمام قبائل نے جو ہے ایک رائے ہو کر آپ کو اپنا سردار منتخب کر لیا تھا۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی روز سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ غلامی میں شامل ہوئے۔ فتح مکہ کے دن آپ نبی کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور تمام قبیلے والوں نے آپ کو اپنا سردار چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس دن فتح مکہ ہوا تھا اس دن میرے آقا نے یہ اعلان کیا تھا کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دیا تھا۔ یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ نے، میرے آقا نے حضرت ابو سفیان کو خصوصی امتیاز سے نواز دیا تھا۔ میرے آقا نے فتح مکہ کے دن یہ اعلان کیا مکہ کی سرزمین پر کہ ابو سفیان کا گھر جو ہے دارالامان ہے۔ اب دارالامان کا مطلب امن کا گھر، امن کا گھر۔ اب میرے آقا نے ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا، اور یہ خصوصیت جو ہے حضرت ابو سفیان کو حاصل ہوئی، آپ کو یہ خصوصی امتیاز ملا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائی۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے حضرت ابو سفیان نے اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی
سربلندی کے لیے صرف فرمائی، خرچ کر دیا۔ اس دوران آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی اور اپنی جرت و بہادری کا عملی مظاہرہ فرمایا ہے۔ اپنی بہادری، جرت، ہمت کا عملی مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھوں کو جو ہے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام کی سربلندی کے لیے آپ ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ لڑے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے عملی مظاہرہ کیا، اور اتنا مظاہرہ کیا کہ یہاں تک کہ آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو جو ہے راہ خدا میں قربان کر دیا، راہ خدا میں دے دیا، دونوں آنکھوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ غزوہ طائف میں شہید ہوئی۔ جب آپ غزوہ طائف میں لڑ رہے تھے تو غزوہ طائف میں جو ہے آپ کی ایک آنکھ شہید ہوئی، اور دوسری آنکھ جو تھی جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی، پہلی آنکھ غزوہ طائف میں۔ دونوں آنکھوں کا شہید ہو جانا یہ کسی قدر عظمت کی بات ہے، یعنی یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کی قربانیوں کو قبول کر لیا، کہ آپ کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ اسلام کے صرف کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہو گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ ہیں حضرت ابو سفیان، جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد پوری زندگی جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور صرف آپ نے جو ہے بہادری یا جرت کا عملی مظاہرہ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو بھی راہ خدا میں قربان کیا ہے۔ اور آپ کا نماز جنازہ جو ہے جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا۔ حضرت ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو آپ کا جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ماجدہ حضرت ہند بنت عتبہ نے بھی اسلام قبول کے بعد جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائیں، یعنی جس طریقے سے آپ کے والد نے اپنی جتنی بچی ہوئی زندگی تھی اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی والدہ صاحبہ نے بھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنی بچی ہوئی زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کیا، اور آپ کے والد بھی صحابی ہوئے، اور آپ کی والدہ صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی صحابیہ کا مقام حاصل کیا ہے، یعنی آپ کے والد بھی صحابی ہیں اور آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہند بنت عتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام لانے سے قبل روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والوں کا رسوا ہونا مجھے محبوب نہ تھا، یعنی آپ نے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کی بات بتائی کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی، مگر اب جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اب آپ کی کیفیت کیا ہو گئی؟ آپ آگے فرماتی ہیں، مگر اب
میرا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والوں کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کیفیت ہے حضرت امیر معاویہ کی والدہ صاحبہ کی، کہ انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے کہ جس طریقے سے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا رسوا ہونا محبوب رکھتی تھی، اسی طریقے سے جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب میرے نزدیک جو ہے اگر کوئی گھرانہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ بلندی والا ہے، بلند مقام رکھنے والا ہے، تو وہ میرے آقا کا گھر ہے۔ یعنی میرے آقا کا گھر جو ہے اب میری نظر میں حضرت ہند جو ہے کہتی ہیں کہ اب میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے پیارا گھر جو ہے کوئی نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک روایت جو ہے ملتی ہے کہ جب حضرت ہند نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد کی یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو حسین خدلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضرت ہند بنت عتبہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ جو ہے حضور کی خدمت اقدس میں بکری کے 2 بھنے ہوئے بچے بطور ہدیہ بھیجے۔ جب حضرت ہند نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی خادمہ کے ہاتھ سے میرے آقا کی بارگاہ میں جو ہے بکری کے 2 بھنے ہوئے بچے بھیجے۔ خادمہ حضور کے خیمے کے قریب پہنچی، سلام کیا، سلام عرض کیا اور خیمے میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ تو اندر سے جو ہے اجازت مل گئی۔ اجازت ملنے پر جو ہے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی خادمہ، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ اور بنو عبد المطلب کی بعض خواتین بھی وہاں پر حاضر تھی، موجود تھی۔ خادمہ نے عرض کیا، میری مالکہ حضرت ہند نے جو ہے یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ حضرت ہند کی خادمہ نے کہا کہ میری مالکہ نے یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور انہوں نے آپ سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کی ہے کہ ان دنوں ہماری بکریوں نے تھوڑے بچے جنے ہیں، ہماری بکریوں نے تھوڑے بچے جنے ہیں۔ حضور نے ہند کو دعا سے نوازا۔ جب اس خادمہ نے یہ کہا کہ آج کل ہماری بکریوں نے جو ہے تھوڑے بچے جنے ہیں، اس لیے تھوڑا تحفہ میں لے کر آئی ہوں، تھوڑا ہدیہ لے کر آئی ہوں، تو میرے آقا نے جو ہے حضرت ہند کو دعا سے نوازا۔ میرے آقا نے دعا دی، اور دعا کیا دی؟ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت فرمائے اور ان میں اضافہ فرمائے۔ میرے آقا نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں میں برکت فرمائے اور ان میں جو ہے اضافہ فرمائے۔ اب وہی خادمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد، یعنی میرے آقا کی دعا کے بعد جو ہے ہماری بکریوں کی تعداد میں ایسی کثرت اور زیادتی ہوئی جو اس سے قبل ہم نے نہ دیکھی تھی۔ یعنی میرے آقا کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ہند کی بکریوں میں جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، بڑھ گئی، اور بہت ہی زیادہ برکت اور کثرت ہو گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کے لیے میرے آقا دعا کر دیں، جس کے لیے میرے آقا دعا کر دے، یقیناً وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔
اور جس کے لیے برکت کی میرے آقا دعا کر دے پھر تو اس کا عالم اور ہی کیا ہوتا ہوگا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ہند فرماتی ہیں یہ حضور کی یعنی جب میرے آقا نے دعا کر دی اور ان کی بکریوں میں اضافہ ہو گیا تو اب حضرت ہند فرماتی ہیں یہ حضور کی دعائے برکت کا نتیجہ ہے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ یعنی وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ اور ایک موقع پر حضرت ہند فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں اور ایک سایہ میرے قریب ہے، لیکن میں اس سائے کو پانے پر قادر نہیں ہوں۔ اسی دوران حضور میرے قریب تشریف لائے جس کی برکت سے میں اس سائے کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ مطلب یہ کہ حضرت ہند فرماتی ہیں، بتاتی ہیں کہ میرے آقا نے کوشش کی، اپنی طرف میرے آقا نے کیا تو اسلام جیسی دولت جو ہے ہم کو مل گئی۔ یعنی میرے آقا نے تبلیغ کی، میرے آقا نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ہند بھی اسلام میں داخل ہو گئیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ہند عہد صدیقی میں جنگ یرموک میں اپنے شوہر حضرت سفیان کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ عہد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ہے خلافت کے زمانے میں جنگ یرموک ہوئی تھی، اور اس جنگ یرموک میں جو ہے حضرت ابو سفیان بھی شامل ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی بیوی حضرت ہند بھی شامل ہوئی تھی۔ خلافت فاروقی میں جس دن امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال فرمایا، عین اسی دن آپ کی بھی وفات ہوئی۔ یعنی حضرت ہند کی بھی اسی دن وفات ہوئی جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان نے انتقال فرمایا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک تو یہ واضح ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ہند بھی صحابیہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا بھی انتقال اسلام ہی کی حالت میں یعنی مسلمان ہی کی حالت میں ہوا، اور حضرت ہند بھی اسلام کے ساتھ دنیا سے گئیں۔ اب نمبر آ جاتا ہے بھائی کا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا نمبر آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام جو ہے حضرت یزید ابن ابو سفیان ہے۔ یہ یزید وہ یزید نہیں جو معرکہ کربلا میں تھا، یہ یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہے، اور وہ یزید جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ حضرت یزید نے اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت یزید نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کرنے کے بعد سے پوری زندگی جو ہے اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو سفیان غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو حضور نے آپ کو مال غنیمت سے
100 اونٹ اور 40 وقیہ عطا فرمائی، اور آپ کے دونوں فرزند حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان کو بھی اتنا ہی عطا فرمایا۔ یعنی معلوم یہ ہوا غزوہ حنین کے اندر جو ہے حضرت امیر معاویہ بھی شامل تھے، حضرت ابو سفیان بھی شامل تھے، اور حضرت یزید بن ابو سفیان بھی شامل تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ان لوگوں کے جنگی کارنامے کو دیکھ کر جو ہے بہت ہی زیادہ انعامات سے نوازا تھا۔ اور ایک جنگ یرموک جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی، اس جنگ میں جو ہے سپہ سالار حضرت ابو سفیان کے فرزند حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ جنگ یرموک کے سپہ سالار حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کا پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام ہی کی خدمت کرتے ہوئے گزرا ہے۔ اور حضرت یزید بن ابو سفیان جو ہے جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارکہ میں ملک شام فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا تو آپ نے دمشق کا حاکم جو ہے حضرت امیر معاویہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو مقرر فرمایا۔ یعنی دمشق کے حاکم جو بنے وہ حضرت یزید بن ابو سفیان بنے، اور دمشق کے اندر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی آپ وہاں کے حاکم تھے، حکومت کرتے کرتے ہی آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی آپ نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو ہے پوری زندگی آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہے، ام حبیبہ بنت ابو سفیان ہے۔ ایک موقع پر جو ہے حضرت ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری 3 باتیں قبول فرمائیں۔ حضرت ابو سفیان نے میرے آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ میری 3 باتیں جو ہے قبول فرمائیں۔ پہلی بات انہوں نے پیش کی، ام حبیبہ بنت ابو سفیان عرب میں سب سے حسین و جمیل ہیں، عرب میں سب سے حسین و جمیل ہیں، میں ان کا نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے پہلی بات یہ پیش کی، اور دوسری بات معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے۔ حضرت ابو سفیان نے دوسری بات پیش کی کہ یا رسول اللہ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے۔ اور تیسری بات جو ہے حضرت ابو سفیان نے یہ پیش کی، مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیجیے تاکہ میں کفار سے ایسے ہی لڑوں جیسے مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ یعنی جب آپ اسلام کو نہیں قبول جب تک آپ نے کیا تھا، اس وقت آپ نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی، تو وہ اسی بات کو آپ پیش کرتے ہیں کہ مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیجیے تاکہ میں کفار سے ایسے ہی لڑوں جیسے مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال پر اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کے والد محترم حضرت ابو سفیان کے تینوں سوال کو میرے آقا نے جو ہے رضامندی کا
اظہار کر کے پورا فرما دیا۔ یعنی جو آپ کی پہلی خواہش تھی کہ میری بیٹی ام حبیبہ آپ کے نکاح میں آئے، میرے آقا نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ دوسری جو خواہش تھی کہ معاویہ کو کاتب وحی بنا دیا جائے، میرے آقا نے کاتب وحی بنا دیا۔ اور تیسری خواہش جو تھی کہ مجھے لشکر کا سالار بنایا جائے، سپہ سالار بنایا جائے، امیر بنایا جائے، تو میرے آقا نے امیر بھی بنا دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے 6 یا 7 ہجری میں نکاح فرمایا تھا، اور حضرت امیر معاویہ کے والد محترم کب کہہ رہے ہیں؟ اسلام کو قبول کرنے کے بعد۔ اور وہ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ مگر میرے آقا نے 6 یا 7 ہجری میں ہی ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کر لیا تھا۔ تو اب بات اس میں کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ام حبیبہ سے جو ہے میرے آقا نے 6 یا 7 ہجری میں نکاح فرمایا تھا، اور اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں دوبارہ التجا کرنا، یعنی جو حضرت ابو سفیان نے دوبارہ التجا کی، نئے نکاح کے لیے نہ تھا، یہ چیز نئے نکاح کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو ہے نکاح کی تجدید کے لیے تھا، نکاح کی تجدید کے لیے تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رسول کریم علیہ السلام کے حقیقی سالے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی سالے ہیں، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی حقیقی بہن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس رشتے سے جو ہے حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے حقیقی سالے ہیں، اور اسی رشتے کی وجہ سے جو ہے عارف باللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں آپ کو جو ہے تمام مومنوں کا ماموں تحریر فرمایا ہے، کیونکہ میرے آقا کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ام المومنین ہوتی ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کی ماں ہوتی ہیں۔ تو اس رشتے سے حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ میرے آقا کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ام المومنین ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تو اسی رشتے کو دیکھتے ہوئے جو ہے عارف باللہ مولانا رومی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کے ماموں ہیں، تمام مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا شمار عرب کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کا شمار ہوتا تھا، اور صلاحیت و قابلیت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، یعنی صلاحیت بھی بہت اچھی تھی، اور آپ پڑھے لکھے بھی تھے، جو پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، اور صلاحیت بھی آپ کی بہت اچھی تھی۔ جب امیر معاویہ دولت ایمان سے شرف یاب ہوئے، یعنی دولت ایمان ان کے دامن میں آئی، تو حضور نے انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ یعنی جب حضرت امیر معاویہ نے اسلام کو قبول کر لیا، تو میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ حضور کے ساتھ ہی رہے، فتح مکہ کے بعد آپ حضور ہی کے ساتھ رہے، اور تمام غزوات میں حضور کی قیادت میں جہاد فی سبیل اللہ فرماتے رہے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد جو ہے اس کے بعد کی
جو زندگی آپ کی تھی وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جب تک میرے آقا نے دنیا میں میرے آقا نے پردہ نہیں کیا تھا تب تک آپ نے میرے آقا کے ساتھ گزاری. پھر اس کے بعد کی جو اور زندگی تھی آپ کی، تو وہ بھی آپ کی جو ہے اسلام ہی کی خدمات میں گزری ہے. اور وہ یہ خدمات یعنی میرے آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو ہے آپ پھر بھی اسلام کی خدمت کرتے رہے، جن میں سے جو ہے حضرت امیر معاویہ عہد فاروقی و عثمانی میں بحیثیت حاکم 20 سال آپ نے حکومت کی. 20 سال جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ، آپ نے 20 سال جو ہے بحیثیت حاکم گزارا. اور پھر بعد میں جو ہے بحیثیت خلیفہ 20 سال آپ نے حکمرانی کی. تو اس طریقے سے آپ نے 40 سال جو ہے اسلام کی خدمات میں بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے گزارا. یعنی آپ نے اسلام کی خدمت 20 سال بحیثیت حاکم ہونے کی صورت میں اور 20 سال جو ہے حکومت کی صورت میں یعنی خلیفہ ہونے کی صورت میں آپ نے گزاری. اب میرے مسلمان بھائیوں، چند حدیثیں جو ہے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں سن لیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بہ، یعنی اے اللہ عز و جل انہیں، میرے آقا نے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. یہ دعا جو ہے میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کی تھی کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ عز و جل انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. اور ایک دوسری روایت ہے حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ عز و جل معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا. حکمت سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا. اور ایک تیسری روایت، ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے ہاں تشریف لائے. تو اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کو اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا. میرے آقا نے یہ دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا: کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا: اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا: یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا: اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی میرے آقا نے یہ اعلان کر دیا کہ اے ام حبیبہ، صرف تم معاویہ سے محبت نہیں کرتی ہو، بلکہ معاویہ ایسی شخصیت کا نام ہے، ایسی ذات کا نام ہے کہ جس سے محبت اللہ بھی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیو، یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ کی. ایک اور حدیث
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے، یعنی میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے جو ہے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر میرے آقا نے اسی بات کا اظہار کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ حاضر ہوئے۔ تیسرے دن بھی یہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو حضرت امیر معاویہ ہی حاضر ہوئے۔ یعنی میرے آقا نے 3 دن اس چیز کا اعلان کیا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تینوں دن جو ہے حضرت امیر معاویہ آئے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، اور یہ اعلان جو ہے اللہ کے محبوب نے کیا ہے، اللہ کے محبوب نے کیا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب گستاخی کرنے والے یا حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے یا ان کی فضیلت کم کرنے والے، شک کرنے والے ان کی فضیلت میں ایک حدیث پاک میں اس پر صرف آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، جو تیری فضیلت میں شک کرے، جو تیری فضیلت میں شک کرے، وہ قیامت کے روز یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔ یعنی جو شخص حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ کی فضیلت میں شک کرتا ہے، وہ شخص جو ہے قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں جو ہے طوق ہوگا، کس چیز کا؟ آگ کا، آگ کا طوق ہوگا اس کے گلے میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے دل میں کبھی بھی کسی صحابی کے لیے نہ برا خیال لانا، نہ کبھی بری بات جو ہے سننے کی کوشش کرنا، بلکہ جو صحابی رسول، جو صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال جو ہے، آپ کی وفات بروز جمعرات ماہ رجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے، عمر مبارک 78 سال تھی۔ یعنی آپ کا انتقال جمعرات کے دن رجب کا مہینہ تھا اور 60 ہجری تھی۔ جگہ جو ہے دمشق، جو ملک شام کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے، اس میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ اور آپ کی جو ہے، آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں 4 خواتین آئی تھیں۔ آپ کے عقد میں 4 خواتین آئی تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے عقد میں 4 خواتین آئی تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک بیوی کا نام جو ہے میسون بنت بہدل قلبی ہے۔ ایک بیوی کا آپ کے نام جو ہے میسون بنت بہدل قلبی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بے پناہ فہم و فراست اور تقوی و پرہیزگاری جیسی اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ یعنی آپ کی حضرت امیر معاویہ کی جو یہ بیوی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فہم بھی عطا فرمایا تھا،
فراست بھی دیا تھا، تقوی بھی دیا تھا، پرہیزگاری بھی دیا تھا۔ بہت ساری اعلیٰ صفات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ شریعت کے معاملے میں یہ بیوی حضرت امیر معاویہ کی یعنی میسون جو ہیں بہت ہی محتاط تھی، یعنی شریعت کے خلاف کام کرنا بالکل جو ہے آپ پسند نہیں کرتی تھیں۔ آپ کا شمار جو ہے تابعات میں ہوتا ہے، یعنی آپ تابعات میں ہیں۔ اور جو ہے حضرت سیدنا حسن بن محمد سغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میسون امیر معاویہ کی زوجہ ہیں اور تابعات میں شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی اکثر اولاد انہی سے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی اکثر اولاد انہی سے ہے۔ اور ایک بی بی جو ہے فاختہ ہیں، ایک بی بی کا نام جو ہے قنوت، اور ایک بی بی کا نام جو ہے نائلہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کی 4 بیویاں تھیں، آپ کے عقد میں جو ہے 4 خواتین آئی تھیں۔ یہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت امیر معاویہ کا مختصر تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیان کو میری مغفرت کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے کہنے میں کسی بھی طرح کی اگر غلطی ہوئی ہو یا لغزش ہوئی ہو، مولا اسے معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میری مغفرت کا سبب بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔